الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کا سبق چل رہا تھا۔ خلاصۃ النحو کا سبق ہادی عشر یعنی 11 نمبر سبق ہے حروف جارہ کے متعلق۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ حروف جارہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ حروف جارہ کن حروف کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جو کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں یعنی حالت جری دیتے ہیں۔ اب حالت جری اسماء کی مختلف اعتبار سے ہوتی ہے، تقریباً کوئی 12-13 صورتیں بنتی ہیں اسماء کو جر دینے کی۔ تو جس طرح سے جس اسم کو جر آتی ہے اس طرح سے یہ جر دیں گے۔ یہ جب داخل ہوں گے تو جر کے یہ عامل ہیں، ان کو جر دیں گے۔ اب جس طرح سے وہ قبول کر سکتا ہے جر، اسی طرح سے ان پہ جر آئے گی۔ حروف 17 ہیں: باء تاء کاف لام واو مد مدخلہ ربا حاشا من اضافہ ان اللہ تعالی۔ یہ شعر ہے، شعر میں سارے کے سارے بیان کیے گئے ہیں۔ درمیان میں جو واویں لے کے آئے ہیں یہ اضافی ہیں، شعر کو بنانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ باء تاء کاف لام واو منذ مذ خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا، واویں نہیں ہیں۔ نیچے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ مین کہتے ہیں، مین کا معنی ہوتا ہے سے۔ مین کے بہت سارے معنی ہیں، شرح میات عامل کے اندر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بقیہ جو اس کے معنی ہیں۔ عمومی طور پر مین سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ العجوۃ من الجنتی، عجوہ جنت سے ہے۔ حتی، حتی کا معنی تک۔ حتی مطلع الفجر، یہ نا قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ کام جو ہے مطلب طلوع فجر تک چلتا رہے گا، یہ طلوع فجر تک ہے۔ الا، الا کا معنی تک بھی ہوتا ہے اور طرف بھی ہوتا ہے۔ توبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ تابہ یا توبو کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، توبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو طرف کے معنی میں ہے، تک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، علا کا معنی پر۔ فی، فی کا معنی ہوتا ہے میں، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ یہ سب حروف جارہ جو ہیں ان سب کے معنی کافی سارے ہوتے ہیں، یہاں پر چند بیان کیے گئے ہیں، ایک ایک بیان کیے گئے۔ عن، عن کا معنی ہوتا ہے سے، جیسے اجتنب عن المعاصی، گناہوں سے بچ، اجتناب یا اجتناب کرنا، گناہوں سے اجتناب کر بچ۔ ہاں، من کا معنی بھی سے اور ان کا معنی بھی سے، تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ تو من کا معنی سے جو ہے اس میں ان کے معنی جو سے ہے اس میں بعد کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھیں نا، اجتنب عن المعاصی، گناہوں سے بچ، یعنی گناہوں سے بعد اختیار کر، دوری اختیار کر۔ با کا معنی بھی سے ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے بانا، یعنی جو با کا معنی سے ہوتا ہے اس کو آپ ساتھ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن مین والے معنی کو ساتھ میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع، ٹھیک ہے۔ کاف، کاف کا معنی طرح ہوتا ہے، جیسے زید کل اسد، زید اسد کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ لام، لام حرف جار جو ہے یہ لیے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے المال لزید، مال زید کے لیے ہے، مال زید کی ملکیت ہے، مال زید کا ہے، سبھی ہو سکتے ہیں۔ خلا، عدا، حاشا، تینوں کا معنی جو ہے علاوہ اور سوا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں استثناء کے لیے، جیسے نام القوم حاشا زید، ساری قوم سو گئی سوائے زید کے، زید کے علاوہ ساری قوم سو گئی۔ خلا زیدن، ادا زیدن اور حاشا زیدن، تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ مز اور منذ، مز اور منذ جو ہے یہ مدت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، معنی تو سے دیتے ہیں لیکن مدت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ما رأیت منذ سنۃ، ما رأیتہ منذ سنۃ، میں نے اسے نہیں دیکھا ایک سال سے، تو اس کو نہ دیکھنے کی مدت بیان کر رہے ہیں کہ ایک سال سے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ربا جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، قلت اور کثرت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ربا عالم لقیت، اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ میں بہت سارے علماء سے ملا، ربا عالم لقیت، میں کچھ علماء سے ملا۔ لقیت، لقا سے ہے یعنی ملنا، ملاقات کرنا۔ واو اور تا یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے والعصر، زمانے کی قسم، تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم۔ ہاں، تا جو قسمیاں ہیں یہ صرف اس میں جلالت پر داخل ہو تو تب یہ قسم کا معنی دیتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں دیتی، جبکہ واو جو ہے یہ
بہت سے مقامات پر قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں جلالت، اس میں جلالت کے علاوہ بھی قسم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حرف جار اور اس کے بعد والے اسم کو مجرور کہتے ہیں. حرف جار یعنی اس کے حرف جار اور اس کے بعد جو اسم مجرور ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں جار مجرور. جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں. اب فعل تو معلوم ہے سب کو، فعل کیا ہوتا ہے. شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ جو فعل سے مشابہت رکھتا ہے. وہ چند اسما ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر. ٹھیک ہے، اس میں مبالغہ بھی اس میں آ سکتا ہے. تو یہ اسما وہ ہوتے ہیں کہ جو شبہ فعل کہلاتے ہیں. شبہ فعل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. فعل جس طرح سے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب وغیرہ سب کچھ یہ عمل کرتے ہیں. جس طرح بالکل فعل عمل کرتا ہے ویسے ہی عمل کرتے ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر. اچھا، یہ سارے صفت کے صیغے بھی ہوتے ہیں. اس میں سے مصدر کو نکال دیں تو سب صفت کے صیغے بھی ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا صفت کا صیغہ ہو، صفت کا صیغہ ہو، تو مراد یہی ہوتے ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل. اور مصدر نہیں ہوتا، کیونکہ مصدر میں صفتیت کے معنی نہیں ہوتے. شبہ فعل کہیں گے تو مصدر بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو فعل کے متعلق ہوں گے یا ان شبہ فعل کے متعلق ہوں گے، اور جن کے متعلق ہوتے ہیں انہیں اس کا متعلق کہتے ہیں. جار مجرور یعنی یہ جار مجرور جو ہوں گے یہ متعلق ہوں گے، اور جن کے ساتھ تعلق ہوگا وہ فعل کے ساتھ ہو، یہ شبہ فعل کا، تو فعل یہ شبہ فعل کو ہم متعلق کہیں گے. نمبر 2 کہتے ہیں جار مجرور کا متعلق جو ہے وہ لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں. جیسے ضرب زید بالخشبۃ، ضرب فعل اور زید اس کا فاعل، با جار، الخشبۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ضرب کے متعلق ظرف لغو کیونکہ ضرب کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود ہے، لہٰذا یہ ظرف لغو ہوا. اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. جیسے الولد فی الدار، لڑکا گھر میں ہے. اب الولد موجود فی الدار، لڑکا گھر میں موجود ہے. الولد ثابت فی الدار، الولد ثابت فی الدار. سبھی صورتوں میں معنی درست ہو سکتا ہے کہ لڑکا گھر میں ہے. تو ثابت، ثابت، موجود، یہ سب جو ہے شبہ فعل ہے. موجود اس میں مفعول ہے، ثابت اس میں فاعل ہے، ثابت فعل ہے. تو یہ سب فعل، یہ شبہ فعل جو بھی محذوف ہم نکالیں گے ان کے متعلق کریں گے. اور کیونکہ یہ کلام میں موجود نہیں ہے، پیچھے دیکھیں الولد فی الدار کے اندر یہ ثابتہ موجود نہیں ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے. لفظوں میں موجود ہونے کا مطلب ہم اس کا تلفظ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لفظوں میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا ہم تلفظ نہ کر سکیں. لفظوں میں موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نقوش میں موجود نہ ہو. ہمارے ہاں جو لکھا ہوا ہوتا ہے لوگ اس کو لفظ سمجھتے ہیں، یہ نقوش ہوتے ہیں، یہ لفظ نہیں ہوتے. لفظ وہ ہیں جو ہم اپنے منہ سے نکالیں، تو اس کو ظرف مستقر کہیں گے. فائدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلام میں اگر کوئی فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے. یعنی اگر کوئی فعل یا شبہ فعل موجود ہے، اور موجود ہونا ہی کافی نہیں ہے، موجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جار یا مجرور جو ہے وہ اس کے متعلق ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے متعلق کر دیا جائے گا. اور اگر کلام میں موجود ہے لیکن متعلق نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں متعلق نہیں کیا جائے گا، پھر ہم معذوف نکالیں گے. جیسے قرأت القرآن فی البیت، میں نے گھر میں قرآن پاک پڑھا. تو یہاں پر فی البیت جو ہے یہ گھر میں کیا ہوا؟ پڑھنے کا کام ہوا، لہذا قراء کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، تو ہم نے قراء کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر دیا. لیکن اگر اس کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو سکتا تو اس کے لیے معذوف نکالنا پڑتا. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو یا لفظوں میں موجود ہو لیکن اس کے متعلق نہ ہو سکتے ہیں جار مجرور، تو پھر فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق قائم ہوگا. اب فعل یا شبہ فعل جو محذوف مانیں گے وہ فعل ہوگا پیچھے جو تھا. یہ شبہ فعل ہم معذوف مان لیں گے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل یا مصدر کو ہم معذوف مان لیں گے. اچھا، فعل یا شبہ فعل کا معذوف مانیں گے، اس کے متعلق کریں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق قائم ہوگا. مثلا جار مجرور اگر خبر کے جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق معذوف مانیں گے. مطابقت کس میں چاہیے؟ یہ جملہ اسمیہ میں جب بات چل رہی تھی وہاں میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ آگے جا کے ہم اس بات کی وضاحت کریں گے. تو یہ جو متعلق جار مجرور جس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ صفت بن رہے ہیں جار مجرور تو ان کا جو متعلق ہوگا وہ موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوگا. تو
کہتے ہیں جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق معذوف مانیں گے، جیسے الرجل ثابت فی الدار، مرد گھر میں ثابت ہے۔ یہ اصل میں جملہ کیا تھا؟ الرجل فی الدار، مرد گھر میں ہے، تو ثابت نکالا ہم نے محذوف جس کے متعلق کیا فی الدار کو۔ اسی طرح المرأۃ الامرأۃ، الامرأۃ فی الدار، عورت گھر میں موجود ہے، تو یہاں پر بھی ثابت محذوف نکالیں گے ہم۔ اب مرأہ مؤنث ہے تو ثابتۃ مؤنث نکالیں گے، اور رجل مذکر تھا تو ثابت مذکر نکالا ہم نے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر صفت کی جگہ واقع ہوں تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق معذوف مانیں گے۔ یہ تھا مبتدا خبر کی جگہ واقع ہونا۔ اب صفت کی جگہ واقع ہو تو موصوف کے ساتھ مطابقت ضروری، اور اگر خبر کی جگہ واقع ہو تو فعل اپنا مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری۔ مطابقت کیوں ضروری ہے کہ یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ مفرد ہو اور اپنا صفت کا صیغہ ہو تو مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ صفت کے ساتھ مطابقت کس طرح سے ہوتی ہے اس کو تو آپ نے پڑھ لیا ہے جملہ اسمیہ کے سبق، جملہ اپنا مرکب توصیفی کے سبق میں، اور اس کی مطابقت جملہ اسمیہ میں مطابقت جو خبر کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنے جملہ اسمیہ کے سبق میں پڑھ لیا۔ کہتے ہیں اگر صفت کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق محذوف مانیں گے، جیسے رأیت ہلالا ثابتا فی الصحائب، میں نے ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو، تو رأیت ہلالا میں نے چاند کو دیکھا، ثابتا فی الصحائب جو بادلوں میں موجود تھا، صحائب بادلوں کو کہتے ہیں، تو بادلوں میں موجود تھا۔ تمرین نمبر اس کی ایک ہی ہے، اور ایک ہی تمرین کے اندر سب کچھ بیان کیا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں درج ذیل جملوں میں جار مجرور کا متعلق پہچانیے۔ الرجلان فی الدار، الرجلان موجودان فی الدار۔ السخی قریب من اللہ، تو قریب کے ہی ساتھ تعلق من اللہ کا ہم قائم کر دیں گے۔ دو مرد گھر میں موجود ہیں، سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ الطالبات فی الغرفۃ، الطالبات موجودات فی الغرفۃ، لڑکیاں گھر میں کمرے میں موجود ہیں، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں۔ طالبات کہتے ہیں طالب علم لڑکیاں، طالبات، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ۔ الرجال فی المسجد، الرجال موجودون فی المسجد، الرجال موجودۃ فی المسجد، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، مرد گھر میں موجود ہیں۔ انا اتعلم فی جامعۃ المدینہ، میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، تو فی جامعۃ المدینہ جو ہے جار مجرور اتعلم کے ہی متعلق ہو سکتے ہیں۔ الصدقۃ للفقراء، الصدقات للفقراء، الصدقات ثابتات للفقراء، مؤنث ہے جمع ہے تو مؤنث جمع لے کے آئیں گے ہم۔ الثمار علی الشجرۃ، ثمار پھلوں کو کہتے ہیں، الثمار علی الشجرۃ، الثمار ثابتۃ علی الشجرۃ، الثمار ثابتات علی الشجرۃ۔ نظرت الی قمر فی الصحائب، نظرت جو ہے الی القمر، یہ نظرتو کے متعلق ہو جائے گا، اور فی الصحائب کے لیے ہم محذوف نکالیں گے۔ نظرت الی قمر موجود فی الصحائب یا ثابت فی الصحائب۔ نہی عن الاختصار فی الصلاۃ، نہی منع کیا گیا عن الاختصار، میں نے چاند کی طرف دیکھا بادلوں میں، یہ پچھلے جملے کا ترجمہ تھا۔ الثمار علی الشجرۃ، اس میں پھل درختوں پر موجود ہے، صدقے فقراء کے لیے ہے، ترجمہ یہ تھا۔ نہی عن الاختصار فی الصلاۃ، منع کیا گیا ہے نماز میں اختصار کرنے سے، تو منع کس سے کیا گیا ہے؟ اختصار سے، تو تعلق ان کا تعلق جو ہوگا وہ نہیہ کے ساتھ ہوگا، اور اختصار کس میں منع کیا گیا ہے؟ نماز میں، تو پھر فی الصلاۃ کا تعلق جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ہوگا۔ اختصار بھی مصدر ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ رأیت زیدا علی الفرس، میں نے زید کو گھوڑے پر دیکھا، تو علی الفرس کا تعلق جو ہے وہ زیدن کے ساتھ قائم کرنا ہے صفت بنا کے، تو معذوف نکالیں گے، اور اگر رأیتو کے ساتھ کرنا چاہیں تو پھر معذوف نکالنے کی حاجت نہیں ہوگی، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ لگے ہاتھوں میں اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کرنے کا طریقہ جار مجرور کا، کہتے ہیں جی جار مجرور میں پہلے جار کا ترجمہ کریں، جار مجرور کا ترجمہ کریں، اور اس کے ساتھ اس کے متعلق کا ترجمہ کریں۔ جیسے ضرب زید بالعصا، زید نے لاٹھی سے مارا، تو بالعصا کا تعلق ضربہ کے ساتھ تھا، تو پہلے بالعصا کا ترجمہ یعنی لاٹھی سے اس کا ترجمہ ہوا، اور ضربہ متعلق ہے تو اس کا ترجمہ بعد میں ہوا، مارا۔
دارابا زیدن بالعصا، زید نے لاٹھی سے مارا۔ دوسرا پوائنٹ یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جار مجرور جن افعال و اسماء عامہ ثابت، موجود، کائن، ثابتہ وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا اگر یہ افعال عامہ کے متعلق ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ افعال عامہ کے جار مجرور افعال عامہ کے متعلق ہوں، وہ افعال عامہ ہوں یا ان سے اسماء بنا لیے جائیں، اسماء عامہ ہوں، تو اس صورت کے اندر جو جار مجرور ہے ان کے متعلق کا ترجمہ نہیں کرتے۔ جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، یعنی زید گھر میں موجود ہے، موجود معذوف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم زید فی الدار کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ زید گھر میں ہے۔ اور اگر افعال عامہ نہ ہوں، افعال خاصہ ہوں، افعال عامہ تو یہی ہیں، ثابت، موجود، کائن، ثابتہ، حاصلہ وغیرہ یہ چیزیں موجود ہیں، حاصل۔ تو اگر افعال عامہ نہ ہوں، خاصہ ہوں، یعنی وہ ہر جگہ فٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہر جگہ تقریباً فٹ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بھی ترجمہ کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے، اچھا خوبصورت ترجمہ تبھی لگتا ہے کہ جب اس کا ترجمہ نہ کیا جائے۔ جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو زید فی الدار کا ترجمہ زید گھر میں موجود ہے کریں گے تو تھوڑا سا عجیب لگے گا۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، تو کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی بات پوچھنا چاہیں آپ تو واٹس اپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔